اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 227 192 سے لے کے 127 یہ 11واں اور آخری رکوع ہے سورہ شعراء کا۔ مطالعہ قرآن کی جو پچھلی ہماری نشستیں سورہ شعراء کے بارے میں گزری ہیں، تو پچھلے ہفتے ہم نے 9واں رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور 10ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم علائقہ ہے اس کے طرز عمل کا مطالعہ کیا تھا۔ تو ان اقوام نے بھی جو پچھلی اقوام گزری ہیں، یعنی اقوام سابقہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی صلاحیتوں کا مرہون منت گردانا تھا، اپنی خواہشات کے بت بنائے تھے اور رائے حق سے بہت دور نکل گئے تھے۔ قوم لوط شہوت کی آگ بجھانے کے لیے مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے میں لگ گئی، اور قوم شعیب دولت پرستی کے لالچ میں ساری حدیں پار کر گئی، اور ان دونوں قوموں نے اپنے رسولوں کی بتلائی باتوں کو بالکل کوئی اہمیت نہ دی، الٹا ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا، اور نتیجتاً یہ دونوں قومیں عذاب الہی کی مستحق ٹھہریں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اب ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر موجودہ زمانے میں بھی کوئی قوم اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کرے گی، اسی طرح کی حرکتیں کرے گی، تو اس کا انجام بھی اقوام سابقہ سے ذرا مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آج کی زیر مطالعہ سورہ شعراء کی جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ فکر اور عملی طرز جو ہے اس کا ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ حقیقت کا علم حاصل کر لیں اور اپنی زندگیوں کو اس انداز سے سنوار لیں کہ ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندہ طرز عمل کو بھی واضح کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو انجام سے آگاہی ہو اور وہ اس سے باز رہیں۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں جو سورہ شعراء کا 11واں رکوع اور اس کی آیت نمبر 192۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ نازل فرمایا ہے رب العالمین میں۔ ہمیں اس سے یہ واضح اشارہ مل رہا ہے کہ یہ اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے، کہ اس قرآن کریم کو جو ایک لا ریب کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، نازلہ بہ روح الامین، اتری ہے اس سے روح امین، علی قلبے کا، آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں انتباہ کرنے والے، آپ ہو جائیں متنبع فرمانے والے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ اب منذرین کا لفظ آیا ہے تو منذرین خبردار کرنے والا یا ون آف دی وارنرز، کیونکہ نظر ہوتا ہے خبردار کر دینا، انجام سے آگاہ کر دینا، فور وارن کر دینا، کہ پہلے ہی نتائج کے بارے میں بتا دینا کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ نازلہ کا لفظ آپ نے دیکھا، نازلہ بھی روح الامین، نازلہ ہوتا ہے اترا ہے، ہیز کم ڈاؤن، اتارا گیا نہیں، اترا ہے۔ اس طرح جو لفظ عربی کا ہے، عربی دیکھیں، عربی ایک زبان بھی ہے، زبان کے لیے ساتھ لفظ جو ہے بلسان کا آیا ہے کہ لینگویج، بلسان عربی مبین، زبان عربی، تو زبان کے لیے یا لینگویج کے لیے تو لسان کا لفظ استعمال۔ عربی کا ایک بذات خود بھی میننگ ہے، تو جو ورڈ عربی ہے اس کا میننگ ہے آسان فہم، جو کہ ایزیلی آپ سمجھ سکیں، ایزیلی کمپریہینڈ کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں ایک حکمت اللہ کریم کی نظر آتی ہے کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کہ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے، ساتھ ہی عربی جس کا اپنا میننگ ہے آسان فہم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اللہ کریم نے ایسی زبان میں نازل فرمایا جو دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان بھی ہے، اور بہت ہی آسانی سے آپ اسے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو شرط صرف آپ کی دلچسپی اور آپ کا اس پہ ٹائم لگانا ہے، چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اب اوورال جو تینوں آیتیں ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازلہ بِالروح الامین،
تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کو، اور اس کے ساتھ اپنی امانت کو نازل کیا ہے۔ یہ جو ہے نا نازل به الروح الامین، اب اس کے ساتھ ایک امانت کو نازل فرمایا، اور یہ وہی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل فرما دیتے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ پھر ایک اور جگہ ذکر آیا تھا کہ جب ہم نے اپنی امانت پہاڑوں پہ، زمین پہ، آسمانوں پہ پیش کی تو سب نے معذرت کی اور انسان نے اسے اٹھا لیا، اور آخر پہ آتا ہے انہ کان ظلوما جہولا۔ اب اسے تھوڑا سا الٹا کریں، اگر یہ ظالم اور جاہل نہیں ہوگا، اگر یہ ظالم اور جاہل نہیں ہوگا تو پھر اس امانت کا حق ادا کر سکے گا، پھر اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے گا۔ اب اگلی بات جو ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ قلب کا، یہ کہاں پہ امانت جو نازل فرمائی گئی؟ اللہ قلب کا، آپ کے قلب پر۔ قلب پہ نازل کرنے سے پھر یہ ہوگا کہ اس میں کسی طرح کی ملاوٹ کا شک شبہ ہی نہیں رہ جائے گا، کہ ملاوٹ سے بالکل پاک۔ اور ساتھ ہی ہمیں نازل کرنے کا مقصد بھی بتا دیا گیا، اللہ قلب کا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والے۔ آپ کو جب حقیقت کا علم حاصل ہو گیا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باقیوں کو بھی اس حقیقت کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف دعوت دیں، برائی سے روکیں، اور برائی کے انجام سے بھی لوگوں کو مطلع فرمائیں۔ اب عربی کے بارے میں بلسان عربی مبین، وہ آلریڈی ہم نے ذکر کر دیا، تو اس کی ایک مزید وضاحت۔ اب اگر آپ یہی جو معنی میں نے بتائے تھے کہ عربی جو ہے سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے اور اسے سمجھنا بہت آسان ہے، اب اگر اسے آپ کنیکٹ کریں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان فرما دیا ہے، ہم نے آسان فرما دیا ہے قرآن کو، تو ہے کو جو سوچے سمجھے۔ تو جو بھی قرآن کریم کو سمجھنے میں دلچسپی لے گا، ٹائم لگائے گا، انشاءاللہ اس کی حکمتیں اس کے اوپر ضرور کھلیں گی۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک، وَإِنَّهُ بے شک، لفی زبر، یہ تو موجود ہے جو پہلے والے کو دستاویزات ہیں، جو پہلے کتابیں آئی ہوئی ہیں، جو صحیفے آئی ہوئی ہیں، قرآن کریم کا اور صاحب قرآن کا ذکر ان دونوں میں موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، تو کیا یہ نشانی نہیں ہے ان کے لیے؟ این یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کا علم رکھتے ہیں جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے۔ کیا یہ ایک واضح نشانی نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ بھی جو علم والے ہیں ان کو تو یہ باتیں معلوم ہیں کہ یہ قرآن عربی میں ہی نازل ہونا تھا، اور جس ہستی پہ نازل ہونا تھا اس کا بھی پتہ ہے۔ اب یہ جو کلام ذیشان ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس کے ذکر پہلی کتابوں میں ہے، اور تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنے ادوار میں اپنی قوموں کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا، قرآن کے بارے میں بھی اور صاحب قرآن کے بارے میں بھی، کہ اگر آپ انہیں پائیں تو ان پہ ایمان لائیں، ان کی مدد کریں۔ اور دوسرا قرآن کریم کے بارے میں واضح طور بتا دیا کیونکہ یہ وہ معیار ہے جو تمام بنی آدم کے لیے امن، بھائی چارہ اور خیر خائی۔ اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کا لفظ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ بنی اسرائیل، بنی سے بنتا ہوتا ہے نو، جیسے ہم کہتے ہیں بنی آدم، نوح آدم، بنی سے نو، یا سارے وہ لوگ۔ اب اسرائیل بنیادی طور پہ جو ہمیں ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، لیکن اسرائیل کا لفظ بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک لفظ ہے اسرا اور دوسرا ہے ایل۔ اسرا کا مطلب تھا ساتھ بندھا ہوا، غلام، بندہ، اور ایل سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی جاتی ہے، اللہ۔ کئی اور لینگویجز بھی ہیں جہاں پہ ایل کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دونوں کو کنیکٹ کر دیں تو یہ بنے گا عبداللہ۔ اسرائیل کا میننگ کیا بنا؟ عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا غلام، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد کوئی خاص قوم نہیں ہے، بلکہ ایک نو کی بات ہو رہی ہے، وہ نو جو اللہ تعالیٰ کے نام لیوا، وہ کتنا مانتے وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں وہ سارے کے سارے اس نوع میں آ جائیں گے۔ ان کا تعلق کسی بھی نبی کی امت سے ہو، وہ کسی بھی کتاب کے ماننے والے ہوں، وہ کسی بھی نبی کے ماننے ہو، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آ جائیں گے۔ تو اس حیثیت سے ہم لوگ بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی اسی نوع میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسے مہربانی فرما کے تو کسی خاص قوم کی طرف نہ کریں۔ یہ کوئی بھی کتاب کسی بھی عقیدے کے فالوور جو اللہ پہ یقین رکھتے ہوں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ اور ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، جو بھی علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی فائنل کتاب ہے اور صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بعض العجمین، اگر ہم نازل فرماتے اسے کسی اجمی پہ۔ اب اجمی کا لفظ جو ہے اسے آپ غیر عربی کہہ سکتے ہیں، فارنر، یہ فارنر کا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عربی جو ہیں اگر عرب کے پاس کوئی بھی دوسرا بندہ آئے گا، خواہ وہ کوئی بھی لینگویج بولتا ہو، وہ ایک فارن لینگویج بنے گی۔ کوئی بھی فارن لینگویج بولنے والا یا اس علاقے کا وہ رہنے والا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اجمی سے ایک مراد وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی بات کو واضح طور پہ بیان نہ کر سکے، اسے بھی آپ اجمی کہتے ہیں۔ اسے زبان میں کوئی لکنت ہے یا امپیڈیمنٹس ہیں، اسے بھی آپ اجمی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسے نازل فرماتے کسی اجمی پہ، فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ پڑھتا اسے ان کے اوپر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ نہیں تھے اس پہ ایمان لانے والے۔ اب اس سے تو ایک عجیب و غریب سی سچویشن بن جاتی، قرآن عربی زبان میں اور پڑھ کے سنا رہا ہو جو عربی والا نہیں ہے، تو عرب والے لوگوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ جو پہلا مخاطب قرآن کا تھے وہ عرب والے تھے، تو ان کے لیے ایک عجیب سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی کہ یار جناب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور ان کے پاس ایک موقع بھی بن جاتا، اللہ کریم کے پاس ایک ایکسکیوز پیدا ہو جاتا کہ یا مولا آپ نے ایک ایسے بندے پہ نازل فرمائی جو یہ زبان جانتا ہی نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب سا کمبینیشن بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی مبعوث فرمائے تھے وہ بھی عربی کو جانتے تھے، قرآن کریم بھی عربی تھے، تاکہ کسی کے پاس یہ بہانہ رہ ہی نہ جائے۔ کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، اس طریقے سے ہم اسے گزار دیتے ہیں قلوب میں سے مجرمین کے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پیغام سب کو پہنچنا ہے، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں ان کے پاس بھی، اور جو چاہیں نہ لائیں، کیونکہ یہ اختیار آپ کو دیا گیا۔ اور مجرم جو ہیں، مجرم وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے۔ تو مجرموں کو تو یہ بات اور قرآن کی تعلیمات بہت ہی شاک گزرتی ہیں۔ اب دوسرا جو ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ تو عربی زبان میں ہے، اس کے مختلف تراجم اور تفاسیر جو ہیں یہ بیسیکلی اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوششیں ہیں، اور یہ کسی طور پہ بھی قرآن کا نعم البدل نہیں ہے۔ جو بھی صاحب جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہو میرے لیے سارے کے سارے محترم ہیں، جن صاحبان نے بھی تفاسیر لکھی ہیں سارے کے سارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو جو بھی کوئی قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، میری درخواست ہوگی کہ وہ ان ترجموں اور تفاسیر کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کریں، ایک ہیلپ کے طور پہ یوز کریں، اور جب تک آپ خود قرآن کریم کے ساتھ نہیں جڑیں گے، جب تک آپ قرآن کریم کے ساتھ خود انوالو نہیں ہوں گے، قرآن کریم کے انوار آپ پہ نہیں کھلیں گے۔ تو جیسے ہم پہلے ذکر کیا کہ عربی دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے، انتہائی سادہ فہم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو قرآن کریم میں عربی دی ہوئی ہے یہ عرب ملکوں میں بولی جانے والی عربی سے مختلف ہے، جس کی وجہ یہ ہے بے شک مکہ اور مدینے کے لوگ جو ہیں انہیں بھی قرآن کریم سیکھنا پڑتا ہے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی علم والے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ وہ عربی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ سادہ سادہ گرامر لگا لیں، سادہ سادہ سینٹیکس لگا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی ہوئی عربی ہے۔ تو اسے سیکھنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی اللہ کے بندے کے پاس ہی جانا ہوگا جس کے پاس اس کا فہم موجود ہے۔
ला युमिनून बिही हत्ता यराउल अज़ाबुल अलीम। अब वो मुजरमों के बारे में जिक्र हो रहा है कि नहीं यकीन लाएंगे, नहीं ईमान लाते, हत्ता कि देख लें अपने आँखों से कोई अज़ाब अलमनाक। फ़तयात या हम बग़्ततम हम ला यशऊरून, वो जो अज़ाब है, वो जो मुसीबत है, वो सज़ा जो है वो अचानक आ पड़ेगी उन पे, और कभी उसके बारे में सोचा भी ना होगा कि इस तरीके से भी हो सकता है। ला यशऊरून, नहीं उसका शऊर रखते, उसे इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। फ़यक़ूलू, तो फिर ये कह उठेंगे, हल नहनु मुनज़रून, क्या हमें को मोहलत मिलेगी, हमें को मौका मिलेगा। कि पहले तो इनकार करते हैं, अजाब मांगते हैं इवन, और जब वो को मुसीबत आ पड़ेगी और ऐसे तरीके से आ पड़ेगी जिसका कभी सोचा भी ना हो, तो फिर ये है कि जनाब हमें कोई मोहलत मिल जाएगी, अब तो पकड़े गए हैं। अब याद रखें कि कुरान करीम का मुखातब तमाम नौहे आदम है, और सिर्फ़ एक गैर जानबदार ज़हन जो है वो उसे स्ट्रेट अवे कबूल करते हैं और दिलो जान से इसकी तालीमात पे अमर पैरा होकर ज़िंदगियों को संवारने लग जाते हैं। अब जो मुजरम ज़हन होता है वो अक्सर उसका इनकार करता है, क्योंकि इस पे अमल करने में उन्हें घाटे नज़र आते हैं। हमारी अयाशियाँ बंद हो जाएंगी, ये लोगों को लूट के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, ये तो छोड़ने पड़ जाएंगे। उन्हें लगता है कि हमारी जो मुसीबत है, जो ज़िंदगी है, वो तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। तो एक ज़ाती प्योरली अपने ज़ाती मुफाद की खातर वो उसकी मुखालफत पे तुल जाते हैं, वरना इसकी जो हक़ानियत है उसके सामने कोई दलील नहीं ठहर सकती। और दूसरी बात यह है कि अजाब को देख के ईमान लाना कोई ज़्यादा फ़ायदा बख्श नहीं होता, क्योंकि जब आप पकड़े जाएं, हकीकत भी आपके सामने खुल चुकी है, तो फिर आप स्वाय मोलते मांगने के और कोई तरीका समझ नहीं आता। अफ़ा बे अज़ाब न यस्ताजिलून, क्या ये हमारे अज़ाब में को उजरत में चाह रहे हैं। क्योंकि मुजरम लोग क्या करते हैं कि जब भी हक़ की उन्हें दावत दी जाती है तो निशानियाँ तलब कर लेते हैं, और जब निशानियाँ दिखाई जाती हैं कुछ ईमान ले आते हैं, लेकिन अक्सरियत इनकार कर देती है। और जब उस इनकार के बारे में उन्हें मतला किया जाता है कि भाईजान इसे इनकार करने का अंजाम क्या होगा, तो अब चूँकि अकड़ है, आपने जिद छोड़नी नहीं है, तो जनाब बताइए किधर है वो अजाब, ले आए वो अजाब, क्यों नहीं आया अभी तक हमारे ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो क्या ये हमारे अजाब में उजरत में चाहते हैं। अफ़रायता इन मत्ताना हमसे नीना, क्या देखा तुमने अगर मता दें हम उन्हें बरसों तक, भाई अगर बेशक उस अजाब को हम टाले रखें, दुनिया का साजो सामान इन्हें दिए रखें कि ये मौजें करते रहें, उससे फ़ायदा उठाता रहें, सुम्मा जा हम माँ का युअदून, और फिर आप पहुँचे उनके ऊपर जिस बात का वादा किया गया है। बेशक डील दिए रखें, लेकिन जिस दिन वो वादा आ पहुँचेगा, माँ आगना हूँ माँ का जो मत्ताऊन, तो नहीं बेनियाज कार पाएगा जिसको रहे वो बरते। तो इनका सारा साजो सामान, जो इनकी सोचें, जो इनके इरादे, कोई चीज़ किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दी है और देते हैं। और ज़िंदगी जब तक ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहने के लिए जो साजो सामान चाहिए, मताए ज़िंदगी, वो भी देते हैं। तो अगर आपको को मालो मता मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बाकी इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं, और वो जो रसूल या अल्लाह के नेक बंदे आपको सही राह की तरफ बता रहे हैं वो ऐसे ही अपना जोर लगाए जा रहे हैं, और उसका कोई मतलब मकसद नहीं है। या फिर आप ये समझें कि ये जो मालूम मता मिला ये तो अल्लाह की रज़ा है जनाब, या अजाब टल गया। सिर्फ़ और सिर्फ मोहलत देने का एक ही मतलब है कि जो भी चाहे अपने रब की राह पाले, उन अल्लाह के नेक बंदों की, उन रसूलों की बात मान के अपनी ज़िंदगी को संवार लो। वमा अहलका मिन क़रयतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, और नहीं अल्लाह की हमने किसी भी करिया को, किसी भी बस्ती को कि जिसमें नहीं भेजे गए खबरदार करने वाले। तो इससे हमें पता चलता है, काफ़ी लोगों के साथ जब बात की जाती है कि जनाब वो जो अफ्रीका में बैठे हुए हैं, जंगलों में बैठे हैं, वो तो अकेली कोई फैमिली है, उनके पास अगर अल्लाह का रसूल नहीं पहुंचा।
اب اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ ہر بستی میں جتنی بھی بستیاں ہوئی ہیں ان میں ہم جب تک کوئی خبردار کرنے والا اللہ کا پیغام پہنچانے والا جو ہے جب تک وہاں پہنچ کے لوگوں کو خبردار نہ کر دے، دعوت حق نہ دے دے، دعوت حق دینے کے بعد اب ان کے پاس چوائس ہے، جو ایمان لے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو مزید دیا جائے گا، اور جو خلاف حق کریں گے تو خلاف حق کا انجام پھر عذاب ہی ہوگا۔ کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور یہ جو ہمیں جسم دیا اس کا آپریٹنگ مینولز، یہ جو آسمانی کتابیں یہ بیسیکلی آپریٹنگ مینولز ہیں کہ یہ اس مشینری کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا مکمل انتظام فرماتے ہیں کہ یہ مینول ہر ایک تک پہنچے، بھائی جس کو مشینری دی ہے ہر ایک کے پاس آپریٹنگ مینول بھی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا مولا میرے پاس تو مینول پہنچا ہی نہیں تھا، میرے پاس تو آپ کی بات ہی نہیں پہنچی تھی، ورنہ میں بھی ایمان لاتا، میں اپنی زندگی سنوار لیتا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ذکر وما کننا ظالمین، کس لیے بیچتے ہیں؟ یاد دہانی کروانا کو، کیونکہ ہر نفس جو دنیا پہ آیا ہے یہ کچھ وعدے وعید کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدے کر کے آیا ہے کہ جو کوئی رسول آئے گا میں اس پہ ایمان لاؤں گا، میں اپنی زندگی کو سنواروں گا۔ اب یاد دہانی کے لیے اس رسول کو بھیجا جاتا ہے پیغام حق دے کے، ذکر وما کننا ظالمین، یاد دہانی کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہم ظلم کرنے والے، ہم کسی ایسے ذی نفس کو نہیں چھوڑیں گے جس تک پیغام نہ پہنچے، ہر ایک کے پاس پیغام حق پہنچ کے رہے گا۔ وما تنازلت بہ الشیاطین، اور نہیں لے کر اترتے تھے شیاطین، پیغام حق شیاطین جو ہیں ان کے ذریعے سے کبھی نہیں آتے۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ انہیں زیب دیتا ہے اور نہ ہی انہیں استطاعت ہے، شیاطین کے یہ بس کی بات نہیں ہے، اور نہ انہیں زیب نہ وہ اس لائق ہے کہ ان سے یہ کام لیا جائے یا ان کے تھرو یہ پہنچایا جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ نے پہلے بھی ہم یہ آیتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا کہ قرآن فہمی کے لیے پاکیزگی قلب شرط ہے، اور جس قلب میں خواہشات نفس بری ہوں گی وہ تو اس لائق ہی نہیں ہوتا کہ یہ پاکیزہ اور ذیشان کلام جو ہے اس پہ نازل ہو یا اس کا کچھ فہم اسے حاصل ہو۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 17 یہ ہے، وہ ذرا ذہن میں لائیے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں مس کر سکتے اس سے الا ایک مطہر، پاک ہوں اندرونی طور پہ، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ۔ اب شیطانی نفوس جو ہیں وہ اس کا فہم حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں، وہ اس کے انوار سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے اور نہ اسے سنبھالنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب مزید دیکھیے، ان من السمع لمعزولون، بے شک وہ تو اس سے سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات صرف کانوں میں بات پڑھنے کی نہیں ہے، آگے ذہن میں جا کے کچھ سمجھ، وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے نزول حق کا انتظام اس طریقے سے فرمایا ہے، آپ نے پڑھا قلب پہ نازل ہوتا ہے، جو رسولوں کے قلب پہ نازل ہوتا ہے، تو جو چیز قلب پہ نازل ہوتی ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم نے اس کے نزول حق کا بھی نظام ایسا فرمایا ہے کہ شیاطین کی اس مقام تک رسائی نہیں ہے کہ اس کی سنگن لے سکیں، اس کو جان سکیں، اس کا فہم حاصل کریں۔ اور جو اللہ نے پھر نظام بنایا ہے اس سے یہ جو امانت، جس امانت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور اپنی ایک امانت نازل فرمائی، تو یہ امانت جس جگہ پہ پہنچ رہی ہے با حفاظت پہنچتی ہے اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اب اگلی آیت، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو مت پکارو، آپ کو پہلے بتا دیا گیا پیغام حق کا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ شیاطین تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے تھرو کوئی ایسا کام لیا جائے۔ فَلَا تَدْعُ، تو پھر واضح ہو جانا چاہیے، تو مت پکارو مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ، الہًا کسی اور معبود کو، آخرا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ تم بھی ہو جاؤ گے عذاب والوں میں، عذاب پانے والوں میں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اور متنبع کر دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب اس میں اب دیکھیں دو چیزیں ہمیں دو آیتوں میں نظر آتی ہیں۔ پہلی تو واضح ہے کہ اللہ کریم کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریکی نہ ٹھہرایا جائے، وہی خالق اور مالک حقیقی کی ہے، سارے وسائل وہی پیدا فرما رہے ہیں، وہی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے شرک سے بچنا جو ہے یہی آپ کو عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو یہاں پہ تبلیغ کا ایک طریقہ جو اللہ کریم نے وہ ہمیں فارمولہ بتایا ہے کہ تبلیغ حق کا فارمولہ پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں، پھر قریبی رشتہ دار، پھر آہستہ سلولی گریجولی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ آپ وسیع کریں۔ اور بالکل یہی طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ نے اپنی وائف حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کو آپ نے خود پالا تھا، وہ بھی گھر کا فرد تھے، پہلے اپنے گھر سے بات شروع کی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے اپنے سارے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، ایک دعوت کی، سارے قبیلوں کو جمع کیا اور یہ بات چیت کی۔ پھر جب اعلان آیا کہ ہاں جی کھلم کھلا اعلان کریں، تو جو آپ واقعہ پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی صفحہ پہ کھڑا ہو کے تو مکہ کے لوگوں کو آواز دی۔ تو پہلے گھر، پھر قریبی رشتہ دار، پھر اس سے باہر عام پبلک۔ یہی فارمولہ جو ہے ادھر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وقفز، آپ دیکھیں اس رسول کے لیے، نبی کے لیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وقفز جناحہ کا، اور پھیلا دیں اپنا دامن۔ جناح ویسے کہا جاتا ہے پروں کو، جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں، شولڈر، تو ہمارے بازو، پھر اس لحاظ سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے بازو بنیں گے، تو مجھے مناسب لگا کہ بازو کیا پھیلانا، بیسیکلی دامن پھیلانا ہوتا ہے۔ وقف جناح کا، پھیلا دیں اپنا دامن، لمن اتبعک من المؤمنین، جو اتباع کریں آپ کا مومنین میں سے، تو جو بھی پیغام حق کو قبول کر لیں ان کے لیے آپ ان کو ویلکم کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی دلجوئی کریں، اپنا باز رحمت و شفقت پھیلائیں، ان کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے فائن، تو اگر عَصَوْكَ آپ کی نافرمانی کریں، تو جو نافرمانی کریں، جو پیغام حق کو قبول نہ کریں، فَقُلْ، تو کہہ دیں، انی بری ہوں، میں بری ہوں، میں بری و ذمہ ہوں، مما تعملون، جو تم عمل کر رہے۔ کیونکہ تبلیغ حق پہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی اتباع کرتے ہیں، تو جنہوں نے مان لیا وہ اتباع شروع کر دیتے ہیں تاکہ انہیں اللہ کی رضا حاصل کرے۔ تو اس لیے پھر جو صاحب حق ہیں وہ بھی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں، انہیں آسانیاں پہنچاتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، اور جو دعوت حق کو ٹھکراتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لینا ہی بہتر طرز عمل ہے، کیونکہ رسولوں کے ذمہ صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا ہوتا ہے، وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں اور کتنے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ آیت قرآن کریم میں آئی ہے کہ نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ خواہ پریشان نہ ہوں، آپ اس بات کا غم نہ کھائیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ نبیوں کے ذمے صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کے ذمے، رسولوں کے ذمے صرف اور صرف پیغام حق پہنچا دیں، آگے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ہر کسی کے اپنے ثواب دیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اب وہی دعوت کے تبلیغ، دعوت کے حق دینے والوں کے لیے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، توکل رکھیں اس ذات پہ جو ہے عزت والا، رحم فرمانے والا، عزیز جسے ہر طرح کی قوت، ہر طرح کا کنٹرول حاصل ہے، رحیم اب وہ نہیں پکڑتا تو یہ اس کی مہربانی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت باقی ساری چیزوں پر حاوی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، الذی یراک جو دیکھتا ہے، یراک جو دیکھتا ہے، را سے بنتا ہوتا ہے دیکھنا، جو دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم جس سمے آپ قیام کرتے ہیں، جس وقت آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا آنا جانا سجدہ کرنے والوں میں،
سجدہ کرنے سے مراد کسی کی برتری کو تسلیم کرنا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مراد ہر وقت یہ نہیں کہ سجدے میں پڑے ہوں جیسے پراسٹیٹنگ، بڑائی کو، کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنا. تو جتنے لوگوں نے بھی پیغام حق کو قبول کر لیا اور اللہ کی بات ماننے لگے، وہ سارے کے سارے ساجدین میں آ گئے ہیں. انہ السمیع العلیم، بے شک وہی تو ہے سننے والا، علم رکھنے والا، کہ جو بات چیت آپ کر رہے ہو، جو بات چیت وہ کر رہے ہیں، اسے ان سب کا علم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے ہی جزا کے طلبگار بھی ہوتے ہیں. اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ ٹوٹلی اللہ کی رضا کی خاطر اور مکمل طور پہ بے غرضی پہ مبنی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے، خاص طور پہ اس طرح کے بندے جو آگے پیغام حق پہنچا رہے ہیں، ان کے ہر حال سے باخبر ہوتے ہیں. ویسے تو ہر آدمی کے ہی، لیکن ان پہ خصوصی توجہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند بھی ہیں. ہل انبئکم، آج چونکہ ایک شیطانوں کی بات ہوئی تھی کہ نازل ہوتا ہے، اسپیکر کی ساؤنڈ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین، اب میں بتاؤں تمہیں، کیا بتاؤں تمہیں کس پہ نازل ہوتا ہے شیاطین، یا شیطنت کس پہ آتی ہے؟ تنزل علی کل افاک نسیم، وہ تو نازل ہوتے ہیں ہر ایک جھوٹ گڑنے والے گناہ گار پہ. تنزل علی کل، نازل ہوتے ہیں علی کل، ہر ایک پہ، افاک، افق کرنے والا، حق کے خلاف بالکل اس کے اپوزٹ جھوٹ گڑنے والا، اسیم، سخت گناہ گار، جو ایسے گناہ کر رہا ہے جو قابل گرفت ہیں، جن کے اوپر سزا لازم. تو سارے جھوٹے اور گناہ گار جو ہیں ان پہ شیطنت، ان پہ شیطان نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع، اب ان کی ایک نشانی بتا جائے، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ بڑھا دیتے ہیں ہر سنی سنائی بات کو آگے. یلقون السمع، بڑھا دیتے ہیں سنی سنائی کو، واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل حق کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. اب ان آیات میں اللہ کریم نے واضح فرما دیا ہے کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں، یعنی کس کو اپنے حلقہ اثر میں لیتے ہیں. پاک لوگوں سے شیطان ویسے ہی دور بھاگتے ہیں، پاک لوگوں سے تو ویسے ہی دور بھاگتے ہیں. اب انہیں اپنے مطلب کے یہی لوگ نظر آتے ہیں، جہاں ان کی بات، شیطان کی بات آگے چل سکتی ہو، شیطان کی بات جو ڈیولپ ہو سکتی ہو، شیطانی حرکتیں ہو سکتی ہوں، تو ان کے کام کے برے لوگ ہی ہوتے ہیں. خاص طور پہ جھوٹ بولنے والے، حقیقت کا انکار کرنے والے، اور سخت قسم کے گناہ گار اور اپنی خواہشات کے جو غلام ہیں، وہ سارے کے سارے شیطان جو ہیں اس کا آسانی سے شکار بنتے ہیں. ابھی دیکھیں دوسرا لفظ تھا نازل. نزال کا سے مراد کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اثر اندازی بھی شاید، کہ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے اتر رہی ہے تو جہاں جہاں اترے گی کوئی نہ کوئی اپنا اثر بھی چھوڑے گی. تو شیطان جو ہے جب کسی پہ نازل ہو گئے تو پھر شیطانی اثرات بھی اس کے اوپر مرتب ہوں گے. تو یہاں سے نزال کا ایک دوسرا مفہوم جو اثر اندازی بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اب جھوٹے اور جو گناہ گار ہیں یہ شیطان کے سب سے بڑے پیروکار ہیں، اور ایسے لوگ پھر رہنمائی بھی شیطان ہی کریں گے. اچھوں کی رہنمائی اچھے کرتے ہیں، بروں کی رہنمائی بھی برے ہی کرتے ہیں. پر ایسے لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ایسا لگتا ہے انہیں بالکل ہی بھول جاتا ہے. اور ان شیطانی پیروکاروں کی ایک نشانی یہ ہے کہ سنی سنائیوں کو بغیر تحقیق کے آگے بھیج دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو فرمان جو ہے کبھی بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات سنو
تو اسے جو رسپانسبل لوگ ہیں، جو اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے بڑھا دے۔ اب اگر آپ کو یاد ہوگی تو سورہ نساء کی جو آیت نمبر 83 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قرآن پہ تفکر نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کا تو اتباع کرتے ہیں بے راہ، شاعروں کا اتباع کرتے ہیں بے راہ۔ غاوون کا مطلب بے راہ رو، اور اسی کا ایک مطلب ہوتا ہے اغوا شدہ۔ اغوا شدہ کیا ہے کہ اصل مقام سے ہٹ کے کسی اور مقام پہ وہ جا کے پرفارم کر رہا، اصل کام کی بجائے کچھ اور کسی اور کام میں لگا وہ سارے کے سارے غاوون میں آ جائیں گے۔ اب شاعروں کے بارے میں جو قرآن آگے دیکھیے، الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں۔ یہاں وادی سے مراد کو پہاڑوں کی بنی ہوئی وادیاں نہیں ہے کہ پہاڑ لوگ ہمیشہ جو شاعر لوگ ہیں کو پہاڑوں میں نہیں پھرتے رہتے کہ وادیوں میں پھرنے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی باتوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، نہ حق سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے نہ کوئی سنجیدگی ہوتی ہے، صرف لفظی کاریگریوں میں مست رہتے ہیں۔ خود ہی ایک بات سوچی، اسی سے آگے کہانیاں بنائیں، اسی سے آگے اس کی شاخیں نکالیں، خود ہی سوچتے ہیں، خود ہی مست رہتے ہیں، خود ہی کبھی مظلوم بنے ہوتے ہیں، خود ہی کبھی ظالم بنے ہوتے ہیں، خود ہی کو محبوب سوچ لیتے ہیں، خود ہی اس کے غم میں اداس ہوئے ہوتے ہیں، خیالوں میں ملاقاتیں بھی کر لیتے ہیں، خیالوں میں انہیں تکلیفیں بھی پہنچ جاتی ہیں، خیالوں میں انہیں خوشیاں ہو جاتی ہیں، حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی نشانی آپ دیکھیے اللہ کریم نے کیا فرمائی، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بلا شبہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، کہ صرف اور صرف زبانی کلامی بات ہے۔ اور یہ حق کی مخالفت کرنے والوں کی ایک اور صفت جو ہے وہ اللہ کریم جو ہمیں بتائیے وہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنا جو صرف لفظی شعبدہ بازیوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے قول اور فعل میں کھلا تضاد، اور اس طرح کی طرز عمل جو ہے وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کنکلوڈنگ آپ دیکھیے، یہ سورہ شعراء کی کنکلوڈنگ ہے، غور کرنا اس پہ، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح، وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کیا اللہ کا بہت کثیر۔ اللہ کا ذکر کثیر کا مطلب ہے کہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے ان کے روح میں بسی ہوتی ہے، کبھی بھی اللہ ان کے ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بچاؤ کیا انہوں نے بعد ظلم کیے جانے کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، تو جلدی معلوم ہو جائے گا انہیں جنہوں نے کیا ہے ظلم کہ کدھر ہے پلٹ کے لوٹ جانا۔ اب اللہ کے بندوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں موجود رہتی ہے، اور وہ مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بناتے ہیں اور اسے رضائے الہی کا ایک ذریعہ جانتے ہیں۔ اس کے برعکس جو کرتے ہیں ان پہ حقیقت حال واضح ہو کے رہے گی، جلدی یا بدیر یہ ایک الگ بات، کہ مہلت دینا یا نہ دینا یا کتنی دینا یہ تو اللہ کریم کو پتہ ہے۔ تو جب بھی یہاں سے کوئی جائے گا انشاءاللہ یہ بھی پاسبل ہے کہ حقیقت اس دنیا میں، یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کے اگلے مرحلے میں یہ حقیقتوں پہ کھل کے واضح ہو جائے۔ اب آج کا یہ جو رکوع تھا، چونکہ اس میں آیات کافی تھیں تو اس لیے میں سوچا کہ ایک ہی رکوع ہم کرتے گے۔ اگر آپ غور کریں تو جو اس سے پچھلے 10 رکوع تھے اس میں اللہ کریم نے اقوام سابقہ کے احوال
کافی مختصر بیان فرمائے تھے، جن کا آپ نے مطالعہ کیا تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئی تھی کہ اس دنیا میں صرف دو طرز فکر ہیں، ایک رحمانی طرز فکر اور ایک شیطانی طرز فکر۔ رحمانی طرز فکر والے جو ہیں بے غرض، بے لوث، صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے اور ان کی ہر چیز کی رفع اللہ ہوتی ہے، کوئی اپنا کچھ نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اور شیطانی طرز عمل غرض مندی، ہمیشہ اپنی ذات کو دیکھنا ہے، اپنی ہی مرضی کرنی، حفظ پرستی، خود پسندی، خود نمائی، جھوٹ، فریب، خواہشات کی پیروی اور دنیا مطلوب۔ تو جو رحمانی طرز عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان کی راہ ہے، وہی کامیاب رہے ہیں، وہی کامیاب ہیں اور وہی کامیاب رہیں گے۔ ویرائز جو شیطانی طرز عمل کے حامل ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان پہ تباہی، بربادی، ذلت مسلط رہی ہے، مسلط ہے اور رہے گی۔ یہ جو چند روزہ ہماری زندگی ہے، اس میں کچھ مال و متاع مل جانا یا کوئی آسائشیں مل جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کامیاب ہیں۔ ہماری طرز فکر اور ہماری طرز عمل بالکل ٹھیک ہے۔ جب اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا تو اس میں سارے طریقہ کار موجود ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو فرقان حمید بھی کہا جاتا ہے، اور فرقان کا ویسے تو میننگ ہے فرق کرنا، لیکن اس سے مطلب ایک کسوٹی بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسوٹی بھی کھرے کھوٹے کو الگ کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کا طرز فکر اور عمل ہے اسے اس کسوٹی پہ آزما کے دیکھ لیں کہ کس حد تک آپ اللہ اور اس کا حبیب کی تعلیمات جو ہیں اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اب اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ہمیں حقیقی کامیابی کا نسخہ بھی عطا فرمایا کہ پہلے 10 رکوع میں مختلف اقوام کا ایک مختصر سا حال بتایا، ان کی طرز فکر اور عمل بتائی، ان کا انجام بھی بتایا، اور ہمیں وارن کر دیا کہ یہ دیکھ لو بھائی، اگر ایسے کام کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور ایک کامیاب جو نسخہ ہے، اب دیکھیں رکوع شروع ہوا تھا کہ ہم نے نازل فرمایا قرآن کریم، اس کے ساتھ اپنی ایک امانت جو ہے وہ بھی نازل فرمائی۔ تو حقیقی نجات قرآن کریم کا فہم حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے، کیونکہ دین حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقی خیر خواہی کا نام، اور دعوت دینے کا طریقے کا فارمولہ بھی بتایا کہ بھئی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنوارو۔ جس نے بھی معلم بننا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، تو وہ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو سنوار لیا تو پھر آپ اللہ کے اور اس کبھی کے پیغام کو اپنے گھرانے میں، پھر اپنے قریبی رشتہ دار، اور پھر باقی لوگوں تک۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ حق سے دوری کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ ایک اللہ واحد کی پرستش، اس کے حبیب کی اطاعت اور اس کے مخلوق کی خدمت، صرف اور صرف یہ ہیں چیزیں جو ذریعہ نجات۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔